آج میں پی ٹی آئی کی نمائندہ نہیں ہوں، چاہے میں ایگری کروں ڈس ایگری کروں، لیکن یہ ایشو کیونکہ میں ایک سیاسی رکھتی ہوں اپنا ایک رنگ، عمران خان میرا لیڈر ہے اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہو رہا ہے، تو ان کو یہاں پہ اسٹیج والوں کو بہت غم ہوگا کہ انہوں نے میرے لیڈر والا کام کیا ہے، کھل کے بولا ہے۔ حالانکہ اس وقت حالات جو ہیں وفاق پہ آپ سب کو پتہ ہے، اگر 6 سال پہلے یہ پلان بنتا ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کس نے یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ اس کو دوبارہ چھیڑیں؟ دوسری بات، وفاق کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا صوبہ تقریباً 1600 ارب روپے ہماری قرض دار ہے، وہ پیسے تو نہیں دے رہے لیکن یہ سڑک بنانے کے لیے پیسے ہیں۔ ہمارے جو فاٹا پاٹا کے ٹیسکو جو ہمارا ہے، بجلی اس وقت ان کو صرف 2 گھنٹے مل رہی ہے ایکس پاٹا کو، کیوں کہ جی وفاق آپ کو سب اب ٹھیک ہو گیا، ہمیں سبسڈی نہیں دے رہے ہیں، بجلی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اچھا میں اتنا اونچا بولتی ہوں آپ کو آ جائے گی آواز۔ اچھا ایک اور بات آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا AGN قاضی فارمولا کے تھرو یہ آئین کا حصہ ہے اور ہمارے صوبے کو 40 سال سے پیسے نہیں ملے نیٹ ہائیڈل پروفٹس، لیکن اس کے لیے پیسے ہیں اس سڑک کے لیے۔ ہم سڑک کے خلاف نہیں ہیں، ہم پرائیورٹی دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کی۔ اچھا ہمارے پیسے رکے ہوئے ہیں، آپ کی آئین میں تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں ایکس پاٹا کی صحت کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ پیسے ملنے تھے، وہ پیسے کہاں گئے؟ لیکن اس کے لیے پیسے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہم کیا رہے ہیں؟ نہ ہم سڑک کے خلاف ہیں، نہ ہم آبادی کے خلاف ہیں، نہ ہم NHA کے خلاف ہیں، نہ ہم DC کے خلاف ہیں۔ ہم جس چیز کے خلاف ہیں کہ آپ نے تھرو پراپر چینل جو ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا؟ ایسی کیا خاص بات ہے سڑک میں کہ یہ اگر نہ بنی تو قیامت آ جائے گی؟ سڑک تو بننی ہے، ہمیں تو چاہیے۔ میرا تو سب سے غریب علاقہ ہے پورے KPK میں، شاید مجھ سے زیادہ غریب DI خان ہو۔ یہ کیا چیز ہے جو 6 سال سے نہیں بن رہی، بٹ آل آف اے سڈن ہماری حکومت کو 3 مہینے آئے ہوئے ہیں، ہماری فائنانس منسٹری کو اتنے فائنینشیل ایشوز ہو رہے ہیں، ہمیں لوگوں کو اتنی غربت فیس کرنی پڑ رہی ہے، اس کے باوجود آپ کو دیکھا کہ صوبائی حکومت کی کارکردگی آپ دیکھیں، یہ جو حالیہ بارشیں ہوئیں، فلڈز آئی، سب سے جلدی KPK حکومت نے پیسے ریلیز کیے، ریپیئر کیے۔ دوسرا یہ جو ہمارا عید پیکیج تھا، پنجاب کی ٹک ٹاک گورنمنٹ کی طرح نہیں تھا، عید کا پیکیج لوگوں کو وقت پہ ملا، حقداروں کو ملا، اور اتنے پیسے ملے کہ لوگ اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ملے وہ PTI کے ورکر سارے نہیں ہیں، وہ KPK کے متاثرین ہیں۔ تیسری بات، جس قسم کا کام شروع ہوا پچھلے 3 مہینوں میں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بٹ ہم نے ہیلتھ کارڈ پلس شروع کر دیا۔ ہیلتھ کارڈ پہ یہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ PTI کے ورکر کو ملے گا، یہ صوبے کے باسی کو ملے گا، پاکستانی کو ملے گا۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ ایک کلیئر بائیفرکیشن کر رہے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر صوبائی حکومت کو یہ اویئرنیس ہوتی، جس قسم کا پریشر ہے اس وقت ہم پہ، جج اٹھا لیا جاتا ہے DI خان سے، ہمارا ایک سیاسی ورکر اٹھایا ہوا ہے، کہیں بم پھٹ رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ صوبے میں انسٹیبلٹی آئے۔ کون پاکستانی چاہے گا کہ KPK میں انسٹیبلٹی آئے؟ نہ پنجاب چاہے گا، نہ سندھ چاہے گا، نہ بلوچستان چاہے گا، نہ پنجاب۔ مطلب کس کو فائدہ ہے؟ یا تو ہم لوگ سوچ نہیں رہے ہیں، ہم اپنی قبریں خود کھود رہے ہیں کہ جی اس میں اور بھی ڈوبتے جائیں، اپنے اوپر اور مٹی ڈالیں۔ ہمارا صرف یہ گلہ ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ آپ لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو روک تو کوئی نہیں سکتا، آپ جب سڑک بنائیں گے، جہاں بنائیں گے آپ بنا لیں گے، لیکن کیا لوکل کمیونٹی کو بے پردہ کرنا ضروری ہے؟ یہ ساری رورل کمیونٹی ہے۔ جب یہ 32 فٹ کی سڑک بنے گی اوپر اور لوگوں کے گھر 12 فٹ کی دیوار ہیں، تو عورتیں ہماری کہاں جائیں؟ سارا دن گھر میں برقعوں میں پھریں گی وہ آپ کے لیے۔ جب کو پتہ ہے کہ ایک علاقہ چادر اور 4 دیواریں کے لیے فیمس ہے، ہمیں لوگ کنزرویٹو کہتے ہیں، بیکورڈ کہتے ہیں، برقع پہننے والے کہتے ہیں، تو پھر ضروری کہ آپ نے ان کا پردہ خراب کرنا ہے؟ کہ پنجاب میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جی کاشتکار کو لات ماری گئی اس کے پیٹ پہ۔ اب اپنے KPK میں اس سے آپ نے لے لینی ہے زرعی زمین۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ گندم میں نہیں آتا، ہمارے لیے تو آٹا آتا ہے کیونکہ فلاور ملے نہ خراب ہو جائیں لوگوں کی۔ تو اس صوبوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ باقی سب کے ساتھ تو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہم صرف یہ ثبوت چاہتے ہیں وفاق سے، ایڈمنسٹریشن سے، کہ کیا ہمیں اس لیے نشانہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے؟ اگر ہمیں اس لیے نشانہ نہیں کیا جا رہا،
ہمارے سی ایم کو نہیں ٹارگٹ کر رہے, ہماری کیبنٹ کو ٹارگٹ نہیں کرے, تو ہم سے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے اس حلقے کے باسیوں سے؟ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی, لیکن لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہوگی. یہ طریقہ ہے. یا تو پلان یہ ہے کہ جتنے بھی آئینی حقوق ہے بات کرنے کے, بیٹھنے کے, زندہ رہنے کے, دا رائٹ ٹو پراپرٹی, یہ آپ کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس میں لکھا ہوا ہے, آپ کے بنیادی حقوق ہے دا رائٹ ٹو پراپرٹی. بے شک حکومت ہے, بے شک وفاق کو بھی حق ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ کسی جگہ میں اکنامک بینیفٹس آئیں گے, غربت ہے, تباہی پھیل مچی ہوئی ہے ملک میں جب سے 2 سال سے یہ لوگ آئے ہیں, آپ چاہتے ہیں ہماری مدد کریں تو کریں نا, بٹ ہماری حمایت سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے لڑنا کیوں چاہتے ہیں آپ لوگوں سے؟ اور آخری بات, کیا عورتوں کی چادر چار دیواری نیگوشیبل ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. غریب کہاں جائے؟ اس زمین کے جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, وکیل صاحب نے بتایا, جسٹس صاحب نے, 90% لوگ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. غریب کو کچلنا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے. غذا کدھر سے آئے گی؟ کھانا کدھر سے آئے گا؟ ہمیں کہاں ریلوکیٹ کریں گے؟ کھانا بنائیں گے کدھر؟ سڑکوں پہ تو کھیتی باڑی ہو نہیں سکتی ہے. سو کائنڈلی یہ میں نے ایک پیورلی سیاسی بات کی ہے کہ مت لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ اس گرمی میں سڑکوں پہ آئے. غربت کا بازار گرم ہے, بجلی کی بل آسمان سے باتیں کر رہی ہے, گیس کی بل 480% ٹیکس آپ پہ آ رہا ہے, کھانا لوگوں کے پاس ہے نہیں, لوگ خودکشیاں کریں. میرے ہی حلقے سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا, ایک باپ گیا تھا اور اس نے ویڈیو بنائی تھی کہ میرے 3 بچے خرید لو کیونکہ میں قرض دار ہوں. گھر اس کا گر گیا تھا, چھتیں اس کی گر گئی تھی. کیوں آپ لوگوں کا عذاب لینا چاہتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں؟ ہر چیز پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے. لوگوں کی زندگی کے ساتھ تو سیاست مت کھیلے نا. الیکشن تو ہو گیا, آپ نے جس کو لگوانا تھا لگوا دیا. تو یہ ہماری دوبارہ ریکویسٹ ہے. میں خود بھی جاؤں گی, ڈی سی صاحب سے ملاقات کروں گی. میں سب کی بہت عزت کرتی ہوں, تمام ایڈمنسٹریشن کی. میرے والد ایک سول سرونٹ رہ چکے ہیں. ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے, لیکن حق بولنا, سچ بولنا اور اپنا حق مانگنا, اگر آپ نے وہ بھی ہم سے چھینا ہے تو پھر آئین میں سے یہ شکے ہٹا دیں کہ ہم بات نہ کریں. لیگل آپشن تو ہم نے ایکسرسائز کر لیا. عدالت میں جسٹس متین صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ریٹائرڈ جج ہیں. انہوں نے جا کے 25 کو اسٹے لیا اور اگلے دن بیک ڈیٹ میں ایک نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے. پریس کانفرنس کی نوبت تو آنی ہی نہیں تھی اگر قانونی رستہ اپنایا جاتا. آپ قانون کے اوپر جا رہے ہیں, قانون کے نیچے جا رہے ہیں. یہی میں کہہ رہی ہوں, آفاق وزیر صاحب تو پشاور کے ہیں ہی نہیں, ان کو کیا فرق پڑے گا ساؤتھ لنک روڈ سے؟ آفاق وزیر صاحب سے میں ملوں گی, ضرور ان سے بات کروں گی. ان پہ بہت سارے, اب مجھے پتہ ہے کہ لوگوں نے آبجیکشنز کیے ہیں, لیکن میں بھی سلیکشن پروسیس سے گزری ہوں اور میں ذاتی دشمنی میں بلیو نہیں کرتی. میں قانونی بات میں بلیو کرتی ہوں. میں جاؤں گی ان سے, یہ گروپ سارا ان کے پاس لے کے جاؤں گی. جیسے میں نے بتایا, یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ علاقے کا مسئلہ ہے. میں علاقے کے ساتھ کھڑی ہوں, مجھے ووٹ اس کے لیے ملا. اور دیکھیں الیکشن اب ختم ہو گیا ہے, میرے حلقے میں مجھے ووٹ 80,000 پڑا ہے, بٹ آبادی 16 لاکھ ہے. تو کیا میں باقیوں کا کام نہیں کروں گی؟ میں کہوں گی کہ تم جاؤ, تم میرے حلقے کے نہیں ہو, تم نے مجھے ووٹ نہیں دیا. نہیں, سارے مسلمان ہیں, سارے پاکستانی ہیں. نہیں بھی مسلمان تو میں نے پاکستانیوں کے لیے کام کرنا ہے. میرے حجرے میں تو مردان سے بھی لوگ آتے ہیں, باجوڑ سے بھی آتے ہیں, سوات سے بھی آتے ہیں. میں تو ہر کسی کا کام کرتی ہوں. بغیر, میں کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ تم کس پارٹی سے ہو. خود کوئی بتا دے کہ میں آپ کا ووٹر ہوں, میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا, کیونکہ الیکشن کا دور ختم. یہ تو ہمارے پشتون کلچر کی بے حرمتی ہے کہ میرے گھر کوئی آئے اور اس کو میں گھر سے نکال دوں. تو اس ٹیم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آفاق وزیر صاحب سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. ہماری فل ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ہمیں ہیئرنگ دیں گے, ایک پازیٹیو ہیئرنگ ہوگی. اور میں دوبارہ کہوں, نہ NHA کے خلاف ہے, نہ ورلڈ بینک کے خلاف ہے, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم صرف اپنے حق میں نکلے ہیں, ہمیں بولنے کا حق ہے.